بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے عشق اپنی مثال آپ تھا۔ محبت خاموشی ہے، دھیرے دھیرے مار دیتی ہے۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر لاؤنج کی جانب جا رہی تھی جب اس کی سماعت سے کسی کی زار و کتار رونے کی آواز ٹکرائی۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما، تو اللہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو میری دعاؤں کو رد نہیں کر سکتا۔ میرے دل سے اس کی محبت کو نکال دے، یا پھر تو میرے لیے اس دنیا میں آسانی پیدا کر دے۔ وہ روتی سسکتی آواز سننے والے کا دل اندر تک چیر دیتی۔ کیا یہ کبیر سکندر رو رہا ہے؟ رابی نے خود سے سوال کیا۔ نہیں نہیں، وہ کیوں روئیں گے؟ بھلا ان کو تو ازل سے ہی مایا سے محبت نہیں تھی۔ وہ سب تو جھوٹ تھا، اور جھوٹ پہ مبنی رشتے میں کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ بڑی ہمت کر کے وہ آوازوں کی سمت بڑھتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر پڑی کہ واقعی کبیر سکندر رو رہا ہے۔ وہ تھوک گلے میں نگلتے ہوئے سوچتی ہے کہ کیا کبیر سکندر اتنا کمزور ہے کہ ایک ایسی لڑکی کے لیے رو رہا ہے جو بے وفا تھی، جھوٹی تھی اور سب سے بڑھ کے کم ظرف تھی۔ آج مجھے بہت افسوس ہوا کبیر سکندر، تم ایک کم ظرف لڑکی کے لیے اپنے قیمتی آنسو بہا رہے ہو۔ رابی نے غصے سے کہا۔ تو مزید افسوس کرو پھر، کیونکہ کبیر سکندر اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ کبیر نے ایک جملہ بولنے کے بعد مزید کچھ نہیں کہا۔ کبیر، اگر وہ لڑکی آپ کو چاہتی ہوتی تو وہ یقیناً آپ سے نکاح میں آنے کے بعد آپ سے کسی صورت علیحدگی اختیار نہیں کرتی۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ اللہ ہے، بھروسہ رکھیں، آپ کو وہ تنہا نہیں کرے گا، وہ ہر مشکل میں ساتھ دے گا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ اس لمحے کبیر کے دل میں وہ کرب دیکھ کر رابی خاصی خوفزدہ ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا بھاگ جائے۔ کبیر سکندر کو اس قدر ٹوٹا ہوا اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ رابی، رابی، کہاں ہو بیٹا؟ خاصی رات ہو گئی ہے، سونے لیٹ جاؤ، صبح آپ کو ماہپارہ کو پڑھانے بھی جانا ہے۔ فاطمہ نے محبت بھرے لہجے میں رابی کو بلایا۔ جی امی، لیٹ رہی ہوں۔ رابی کمبل میں منہ اوڑے لیٹ جاتی ہے۔ ساری رات اسے وہی ساری سوچیں ستاتی رہیں۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ وہ صبح معمول کے مطابق ناشتہ کر رہی تھی، امی، چاچا، زوراور اور کبیر سکندر کے ساتھ۔ زوراور، بیٹے آج تو آپ کا لاسٹ پیپر ہے نا؟ چاچا سکندر نے زوراور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی چاچا جان، آج لاسٹ پیپر ہے، اس کے بعد سید زوراور احمد اسکول کو خیر بات کہہ دیں گے۔ کبیر، آپ خاصے خاموش بیٹھے ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ زوراور نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، بیٹا امین چاچا، پیر صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ آپ ان کا حجرے میں انتظار کریں، بس وہ آ رہے ہیں۔ یوں سب ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ مایا، میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ آپ نے کیوں بے وفائی کی؟ کیوں دیا آپ نے مجھے دھوکہ؟ کیوں نکاح کے اگلے ماہ ہی خلا کا مطالبہ کر دیا؟ جواب دیں مجھے، میں جواب کا طلبگار ہوں۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں سید کبیر سکندر، اور اچھا یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں اپنے جواب کا منتظر ہوں، اور جب تک مجھے میرا جواب نہیں مل جاتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ آج پورے 5 مہینے ہونے کو ہیں، میرا دم گھٹ رہا ہے اندر ہی اندر، اور اب مجھے ہر صورت اپنے ایک ایک سوال کا جواب چاہیے۔ اگر آپ کو جواب ہی چاہیے تو سنیں، میں نے آپ جیسے بدکردار مرد سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اور مجھے جیسے ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہوا میں نے آپ سے خلا لے لی، اور یہی حقیقت ہے۔ میں بدکردار مرد؟ وہ اس کے انکشاف پر ہکا بکا رہ گیا۔ اور یہ کس نے کہا آپ سے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مایا کو دیکھا۔ میں اس کے آگے آپ سے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ خدا حافظ، اور امید ہے کہ آئندہ زندگی میں کبھی ہمارا آمنا سامنا نہیں ہوگا۔ کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کچھ وعدے کیے نہ نبھائے ہوں تو معاف کرنا، کچھ باتیں جو ہم دونوں کے بیچ ہوئیں ان میں کچھ برا بھلا کہا ہو تو معاف کرنا۔ مایا، کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہارے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے۔ تمہاری تو کچھ عزت نہیں ہے معاشرے میں، ہماری عزت کا بھی جنازہ نہ نکال دینا۔ منہ میں زبان ہے یا وہ بھی باہر رکھ آئی ہو؟ پھوپھو نے نہایت ہی گستاخانہ لہجے میں کہا۔ مایا پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وضو کر کے فوراً نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے ایک بے قصور کو آج بد کردار کہا اور اس سے نہایت بدتمیزی سے بھی پیش آئی۔ اللہ پاک کبیر سکندر کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ اے اللہ، ان پر رحم فرما دے۔ اللہ تو سب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ آپ کبیر کے دل میں میری ناپاک محبت سے پاک کر دیں۔
ان کے پاک دل سے میری تمام یادوں کو نکال دیں۔ بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے اور کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا معبود اور مددگار، میری دعا قبول فرما، آمین۔ وہ روتی سسکتی دعا سے فارغ ہوئی۔ اس نے ہونٹ بھیج کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھیں، اب کہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ میں نے ایسا کیا جرم کیا تھا جو اس نے مجھے اتنا گھٹیا الزام لگایا؟ کیا محبت کرنا جرم ہے؟ کیا محبت اس قدر رلاتی ہے؟ مجھے اپنا آپ فقیروں جیسا لگنے لگا ہے۔ بہت مان تھا مجھے اپنی محبت پر، شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کبیر سکندر اپنی بے پناہ محبت کو ہی اپنا قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ یہ کہانی ہے سید کبیر سکندر کی، جو شہر کے جانے مانے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ نرم لب و لہجہ رکھنے والا، بڑے دل کا مالک، وہ جب چلے تو زمین رک جائے سب کا آئیڈیل کبیر سکندر۔ ان کا نام ہی ان کی شہرت کی بہت بڑی وجہ ہے۔ سید اپنی ذات کی وجہ سے اس معاشرے میں بہت خاص حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے، شاید یہ اس لیے کہ وہ بہت دلدار، مہربان، مہمان نواز، امین، پاکیزہ اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کی یہی خوبیاں ان کے لیے باعث عزت ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک کبیر ہیں میری بچپن کی محبت، جسے میرے بابا جان نے میرے لیے منتخب کیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ قسمت میں برائی ہو تو کچھ حادثات پیش آ جاتے ہیں، اور مایا میری زندگی کا وہی حادثہ تھی جو ہماری خوشگوار زندگی میں ایک طوفان کی طرح داخل ہو گئی تھی۔ اتوار کا دن تھا، لزانیہ پوائنٹ۔ کبیر کہنے لگے وہاں کا لزانیہ بہترین ہے۔ زوراور نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، جو کہ میرا چھوٹا اور لاڈلا بھائی ہے۔ پھر ہم نے وہاں ڈنر کیا۔ ہم ڈنر سے فارغ ہو گئے، نکلنے ہی والے تھے۔ اسی وقت کبیر کی نظر ایک مجبور لڑکی پر پڑی، جس کی پھپھو اس پر تنقیدی جملوں کی بارش کر رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی اب گھر جب ہی لوٹنا جب اپنا پیٹ پالنے کی اوقات ہو جائے۔ بس وہی لمحہ تھا جب رحم دل کبیر سکندر کو اس جھوٹی فریبی لڑکی پر ترس آ گیا، اور اس ترس کو انہوں نے محبت سمجھنے کی بھول کر لی۔ رابی، اتنی سرد رات ہے، باہر آنگن میں کیا کر رہی ہو؟ کبیر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی، تب ہی یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ اب تک جاگ رہے ہیں؟ خیریت؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں سب خیریت ہے، سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور جب اداسی بھی ساتھ ہو تو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں۔ تمہیں ایک بات بتاؤں رابی، تم کبھی محبت نہیں کرنا، یہ بندے کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ اگر تمہیں کبھی محبت کرنی ہو تو خالص اللہ سے کرنا۔ ہاں وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، محبت مار ڈالتی ہے۔ بس بس کبیر، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ اتنی گہری باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کبیر کی بات کاٹی۔ یہ باتیں بظاہر تو بہت چھوٹی معلوم ہو رہی ہوں گی رابی، لیکن یہی حقیقت ہے۔ یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، اور جس نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ بات اس نے خود فرمائی ہے، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کے اسباب ہیں۔ چلو اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں چلا مسجد، تم بھی نماز کا اہتمام کرو۔ کبیر نے نماز کی دعوت دی۔ جی ضرور، رابی نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کراچی کی لائبریری باب اردو کتب خانہ میں بیٹھی تھی جب اس کی نظر ایک کتاب پر لکھی غزل پر پڑی۔ اسے یہ غزل کافی پسند آئی کیونکہ وہ اس کے ایک ایک الفاظ سے آشنا تھی۔ مایا اردو شاعری کی دیوانی تھی، وہ الفاظوں کو محسوس کر کے پڑھتی تھی، اور یہ غزل پڑھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب گھٹ گھٹ کے زندگی نہیں گزارنی ہے، اب مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ تو کرنا ہے۔ وہ لائبریری سے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اس کا سامنا کبیر سکندر سے ہوتا ہے۔ وہ اس بار اس کا راستہ نہیں روکتا ہے، پر کچھ ہی لمحوں میں اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس کا نام پکار رہی ہوتی ہے، کبیر سکندر کو۔ وہ یکدم پیچھے مڑتا ہے، لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن میں نے آواز سنی تھی، اور وہ مایا کی ہی آواز تھی۔ پر مایا مجھے کیوں بلائے گی؟ اس کی نظر میں تو میں ایک بد کردار انسان ہوں۔ حد ہوتی ہے کبیر سکندر، تمہیں آج بہت کام ہے، اور تم ان بیکار کی سوچوں میں لگے ہو۔ اگر وقت پر پروجیکٹ نہیں کمپلیٹ کیا تو مسئلہ ہوگا۔ وہ خود سے ہی بات کرنے میں لگ گیا۔ کیا ہو رہا ہے کبیر؟ رابی نے سرسری سا سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس پروجیکٹ بنا رہا ہوں۔ تم اس وقت یہاں، تمہارا تو پیپر تھا نا آج؟ ہاں پیپر تو تھا، پر کینسل ہو گیا۔ امپورٹڈ حکومت نے ہڑتال کا اعلان کر دیا اچانک۔ رابی نے تفصیل بیان کی۔ یار یہ ہماری حکومت کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اوپر سے یہ ہڑتال، یعنی آفس کا ایک دن اور ضائع۔ کیا بنے گا اس ملک کا؟ اور سفید پوش لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں رابی، اللہ ہم پر رحم کرے۔ یار ہٹاؤ یہ نیوز ہیڈ لائن، تنگ آ گیا ہوں میں ملک کے ان حالاتوں سے، کبیر نے بیزاری سے کہا۔ اوقات سے زیادہ دی گئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی بیٹے۔ ہر انسان عزت اور محبت کے لائق نہیں ہوتا۔ انسان کا ظرف اس کی اپنی اوقات بتا دیتا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، ہر ایک کا وقت آتا ہے، اور انشاءاللہ میرے بیٹے تمہارا دور آئے گا۔ تم سید سکندر علی کے صاحبزادے ہو۔
سکندر علی نے فخریہ لہجے میں بیٹے کو سراہا۔ سمجھ رہے ہو نا میرے بیٹے میری باتوں کو؟ جی بابا میں سمجھ رہا ہوں آپ کی ہر بات، بس مجھے پتا ہے اللہ جو کرے گا اچھا ہی کرے گا۔ مایا کا ہر معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک وہی ہے انصاف کرنے والا۔ خیر بابا آج راشن کا انتظام کروائیں، آج ہی میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، نہ جانے غریب نے کھانا کھایا ہوگا اور کون بھوکا ہی سو گیا ہوگا۔ اس نے سوچتے ہوئے بولا، ہاں ضرور بیٹے، جب اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم دوسروں کی مدد ضرور کریں گے، چاہے وہ جان سے کرنی پڑے یا مال سے، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان ہے، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ بابا اگر ہماری نیت صاف ہے تو اللہ ہم سے ضرور راضی ہوں گے۔ سدا خوش رہو بیٹے، اللہ تمہیں خوشیاں دکھائے، ہر دکھ تکلیف سے تمہیں محفوظ رکھے۔ اس نابینا نے اسے دوا دی تو اس کا دل بھی بھر آیا۔ پھر آگے بڑھا تو ایک صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ہو گئے امیروں کے دکھاوے شروع، ہم غریبوں پر ترس کھا رہے ہو۔